الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ کریم فرماتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا میری پہچان ہو، بس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اس حوالے سے ہمیں معلوم ہوا کہ کائنات جلوہ گاہ باری تعالی ہے۔ اس ٹاپک کے حوالے سے نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت پیر معین الدین چشتی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر تشریح میں چل رہا تھا۔ وہ یوں تھا شعر: جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر ہرگز نہ آیا، ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، وہی ایک ہے جس کی جلوہ گری ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بہت ساری دنوں میں بہت ساری تشریح ہوئی، بہت سارے دنوں میں بہت ساری تشریح کی، تو خلاصہ جو کلام ہوا کہ جتنے بھی بت ہیں، اصنام ہیں، اچھے برے لوگ ہیں، کائنات کی ہر شے ہے، ذرہ ذرہ ہے، سب تعین کا درجہ رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کی صفات ان سب میں ہیں۔ اللہ کی یہ وحدت اور بے رنگی ان میں کار فرما ہے۔ وحدت اور بے رنگی، یہ رنگینی اس کی بے رنگی سے ہے، یہ کثرت اس کی وحدت سے ہے۔ اس کار فرمائی سے اس کی ذات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا، یعنی صفات حلول نہیں کرتی، مکس نہیں ہوتی، اپنی وحدانیت پر قائم رہتی ہیں۔ بعض کم فہم لوگ ہوتے ہیں، کسی پارٹی میں گھرے ہوتے ہیں، کسی دین فروش کے پنجرے میں قید ہوتے ہیں، فہم ان کا کھلتا نہیں ہے، قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، احادیث مبارکہ کی طرف آتے نہیں ہیں، جس دین فروش نے جو کہہ دیا اس پہ ہی ان کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ کم فہم ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ اگر تصوف کے مطابق اللہ تعالی ہر جگہ اور ہر مقام میں جلوہ فرما ہے تو کیا بولو براز بدتمیز ہے نا؟ کیا بولو براز اور گندے مقامات میں بھی وہی موجود ہے؟ یہ ان کی بدتمیزی کی انتہا ہے، یا ان کی نافہمی اور کم علمی کی دلیل ہے۔ وہ بیچارے یہ نہیں سمجھ سکتے، ان کی عقل دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن جب تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی، علم پڑھنے کے باوجود تمہیں سمجھ نہیں آئی، تمہارا فہم ادھر ہی اڑا ہوا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں روزی روٹی کمانے کا کوئی ہنر نہیں سکھایا ہے، اب تم دین فروشی پہ لگ گئے ہو، جس پارٹی میں بھی تم پھنس گئے ہو فرقے میں، کچھ تو عقل کرو، تمہیں مرنا نہیں ہے۔ تو انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، سن رائز کرتا ہے، تو اس کی کرنیں مساجد پر بھی پڑتی ہیں، مقامات مقدسہ پر بھی پڑتی ہیں، خانہ کعبہ پر بھی پڑتی ہیں، ہندوؤں کے مندروں پر بھی پڑتی ہیں، گرجا گھروں پر بھی پڑتی ہیں۔ ہر شے کو وہ کرنیں منور کر دیتی ہیں، گندگی کے ڈھیروں پر بھی پڑتی ہیں، باغوں پر بھی پڑتی ہیں، گلے گلزار پر بھی پڑتی ہیں، خوشبوئیں بکھیرتی ہیں۔ گندگی کے ڈھیروں پر پڑیں تو بدبو بکھیرتی ہیں،
تمہارے دل گندگی کے ڈھیر ہیں، تم سے اچھی گفتگو کی توقع نہیں ہے. معافی دیجیے، کچھ تھوڑا سا سختی ہو جاتی ہے، کیا کرے، سمجھانے کے لیے بعض کا سختی بھی ضروری ہوتی ہے. ان سے بندہ پوچھے اے کم فہمو، اے کم عقلو، کیا سورج کی شعائیں گندگی کے ڈھیروں پر پڑنے سے ناپاک اور پلید کہلائی جا سکتی ہیں؟ سورج کی کرنیں جب گندگی کے بول و براز کے ڈھیروں پر پڑتی ہیں، کوڑے کرکٹ پہ پڑتی ہیں، تو کیا ناپاک ہو جاتی ہیں، پلید ہو جاتی ہیں؟ تم انہیں ناپاک کہو گے، پلید کہو گے؟ عقل کرو، ہرگز نہیں ہوتی. وہ اپنی صفات کو برقرار رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں میں، تمام تعینات میں اس کی صفات موجود ہیں، لیکن اپنی وحدانیت اور سبحان اللہ اور اپنی پاکیزگی ہر عیب سے پاک رہتی ہیں. وحدہ لا شریک ہے اللہ کی ذات. اگر شعاع آفتاب کثیف اشیاء پر پڑنے کے باوجود بھی پلید نہیں ہوتی، تو کیا وہ ذات جس نے آفتاب اور اس کی تمازت و شعاع کو تخلیق فرمایا ہے، اپنے اچھے برے تعینات پر جلوہ فرمائی کے باوجود آفتاب کی طرح پاک و صاف نہیں کہلائی جا سکتی؟ یقیناً پاک ہے. عقل کرو. ثابت ہوا کہ تعینات کے ہر رنگ میں ذات کا ظہور ضرور ہے، مگر اسے اس رنگ کا اسیر نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی اس کی بے رنگی پر کائنات کے مختلف انواع رنگ کوئی اپنا رنگ جما سکتے ہیں. وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، آحد ہے، قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. سورہ اخلاص. رنگوں میں ظہور کے باوجود اس کی شان بے رنگی بدستور قائم ہے، اور اپنی ہر صفت میں یکتا ہے، اکیلا ہے، لا شریک لہ. جیسا کہ مختلف نظائر و مثال سے پھر سمجھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں ایسے جاہلوں کو، لیکن جس کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے ہے تو مسلمان کلمہ گو ہے، کافر تو نہیں کہہ سکتے، نہ کہنا چاہیے، عقل جی نہیں. تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. شعراء نے سمجھایا ہے، نثر نگاروں نے سمجھایا ہے. یک چراغ است دری خانہ کے از پرتوے آں، یک چراغ است دری خانہ کے از پرتوے آں، ہر کجا می نگری انجمن ساختہ انند. شعر کا ترجمہ سماعت فرمائیں. یعنی اس گھر یعنی کائنات میں ایک ہی چراغ روشن ہے جس کے عکس سے سب نے اپنی اپنی محفلیں سجائی ہوئی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ ہر شہر کے رنگ اور اس کے ظاہر میں کھو کر رہ جاتے ہیں، اور اس رنگ میں موجود شان بے رنگی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. بہرحال ذات مطلق نے جہاں ظاہر پر مٹنے والوں کے لیے اسباب ظاہر مہیا فرمائے ہیں، وہاں اشیاء کے باطنوں کے معنی کے دلدگان کے لیے بھی سامان وارفتگی فراہم کیے ہیں. ایک عارف فرماتے ہیں، بہار عالم حسنش دل و جاں تازہ می دارد، برنگ اصحاب صورت را بابو ارباب مانا را. اس کو انشاءاللہ ہم کل کریں گے، دوبارہ شعر کو ذرا سمجھا کے بات کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن.